ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیجئے، چونکہ جب جہاد پہ لوگ جاتے تو پھر ایک ماحول ہوتا نا. ہمارے ہاں بھی جب جنگ کا طبل بجتا ہے یا سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے یا 6 ستمبر کو جنگی مشقیں ہوتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی جذبے ولولے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں اور جا کے ہم لڑائی کریں، دشمن کے خلاف کھڑے ہوں. جب ترانے بجتے ہیں تو جذبوں کا جہاں سینوں میں آباد ہوتا ہے. تو یہ تو آج کے دور میں بھی ہے. تو جب نبوی دور میں بدر کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، احد کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، حنین اور تبوک کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے. فرمایا تمہارا جہاد حج ہے. اور ایک روایت میں ہے بڑی عمر کے شخص، کمزور شخص اور عورت، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے. تو حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ کمزوروں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ بیماروں کا جہاد ہے، ضعیفوں کا اور خواتین کا جہاد ہے. تو یہ وہ جہاد ہے جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جہاد بھی ہوتا ہے. ویسے تو زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اگر ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا. لیکن اگر آپ زیادہ بار حج کریں تو یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں صحت دوں اور رزق میں برکت عطا کروں، بندے کو جب صحت بھی نصیب ہو اور رزق میں برکت بھی نصیب ہو تو وہ ہر 4 سال کے بعد حج کے لیے نہ آئے. اور ایک روایت میں ہے 5 اعوام، 5 سال کے بعد حج میں نہ آئے تو وہ محروم ہے. تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 5 سال میں ایک مرتبہ اگر حج کر لیا جائے تو یہ بہت ساری برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے حج اور عمرہ بار بار کرو. حج اور عمرے یہ محتاجی کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. غربت اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی کے اندر سونا ڈالو، چاندی ڈالو، لوہا ڈالو تو بھٹی اس کا زنگ اتار دیتی ہے، عمرہ اور حج گناہوں اور غربت کا زنگ اتار دیتے. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کی حضور پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا کہ حضور پھر اس کے بعد عمل اچھا کون سا ہے، افضل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کہا مقبول حج. تو حج مبرور ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل ترین عمل ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی اور عورت سے قربت نہیں کی، جو اللہ کے حکم تھے ان کو توڑا نہیں. رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جس طرح شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے دامن پہ بھی گناہ کا کوئی دھبا موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہاں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. شیطان سب سے زیادہ مایوس اگر کسی دن ہوتا ہے تو یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو. گزشتہ برس 15 جولائی کو ترکی میں منتخب حکومت کے خلاف مغربی اشاروں پہ فوجی بغاوت کی گئی، جس کو وہاں کی غیور عوام نے بھرپور مزاحمت کے ساتھ
کچل دیا، اور یہ ایک شاندار اقدام تھا ترک قوم کا۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ٹینکوں تلے روندے بھی گئے اور انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس دن کو ترک سربراہ رجب طیب اردگان نے کسی اور طرح کے جشن کی صورت میں منانے کی بجائے شہداء کے لیے 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید کا ہدیہ پیش کرنے اور درود و سلام کی محافل منعقد کرنے کی اپنی قوم کو تلقین کی۔ تو آج سارا دن قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہی اور درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا رہا۔ ابھی تک یہ سلسلہ وہاں ترکی میں جاری ہے۔ ترکوں کے ساتھ پورے عالم اسلام کے دل دھڑکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ عالم اسلام کی قیادت کی، اور جب ترک حکمران تھے تو امت مسلمہ باوقار زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اغیار کی سازشوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے جغرافیائی تعصب کو ابھارا۔ عربوں کو مسٹر ہیمفر نے، لارنس آف عربیہ نے اپنے 4,000 جاسوسوں کے ساتھ یہ باور کروایا کہ تم عرب ہو اور ترک عجم ہیں اور تمہارے اوپر ان کی حکومت ہے۔ تو جگہ جگہ سے بغاوتیں کھڑی ہوئیں۔ تو ترکوں نے یہ سوچا کہ ہم بالخصوص حرمین طیبین میں قتل و غارت نہیں کریں گے، اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، اور پھر مختلف ٹکڑیوں کے اندر امت مسلمہ بانٹ دی گئی۔ یہ جب ان کی پسپائی ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس وقت پاکستان نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، متحدہ ہندوستان تھا، تو یہاں تحریک خلافت چلی۔ ترک آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے اور خلافت کی بحالی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اقبال خون کے آنسو رویا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ ایک دردناک وقت تھا، ایک دکھی زمانہ تھا جب امت مسلمہ یتیم ہو گئی اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ اتا ترک نے، جو کہ نمائندہ تھا ان لوگوں کا، ترکی کے اندر مذہب کی تعلیمات کو مسخ کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہاں داڑھی رکھنا جرم قرار پایا، عورت کے لیے برقع پہننا جرم قرار پایا، اور اسلامی تشخص کو مٹایا جانے لگا۔ مدارس دینیاں کلیتاً ختم کر دیے گئے۔ پوری ترکی میں ایک مدرسہ بھی دینی مدرسہ قائم نہ رہا۔ کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ ترکی میں دوبارہ اسلامی قوتیں جو ہیں وہ نشو و نما پائیں گی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے دل میں اسلام کی جو محبت کا فطری جذبہ تھا اس کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اور دینی جذبوں کو اس طرح نئی نسل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا کہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے وہ رجب طیب اردگان کی صورت کے اندر ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ جنہوں نے اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور ان کے اسلامی تشخص کو جو ہے وہ ابھارا اور کھڑا کیا۔ تو وہ ترکی جو سیکولر بن چکا تھا دوبارہ مذہب کی طرف گامزن ہوا، اور اب جو
غیر مسلم طاقتیں ہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کو طیب رجب اردگان، اس لیے کہ یہ اپنی قوم کو اسلام کی حقیقی روح کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے فوجی بغاوت کروائی کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، جس طرح مصر میں ہوا۔ لیکن قوم ساتھ تھی تو وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، انہوں نے بغاوت کو کچل دیا۔ طیب اردگان آج جو ہے وہ ان شہیدوں کی قبروں پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے خود تلاوت کی، فاتحہ پڑھا، اور پھر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ درود و سلام کا اس نے آغاز کیا، اور تقریبات منعقد ہوئیں ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر جامعہ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر ادارے میں اس وقت درود و سلام کے نغمے گونج رہے ہیں۔ ان کا میڈیا درود و سلام کے نغمات کی خوشبو بکھیر رہا ہے، چونکہ پاکستان کا رشتہ بہت گہرا ہے، پاکستانی قوم ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، چونکہ وہ حضور کے بہت زیادہ محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والے ہیں، تو یہ صرف محبت کا اظہار ہے، ترکوں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار ہے۔ ہم نے اپنے طلباء کے ساتھ درود و سلام کے ماحول میں اس لمحے کو، اس وقت کو گزارنے کا ارادہ کیا، حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے، احترام سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے۔ اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، شام کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، برما کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ اسلام کو غلبہ دے۔ قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، سنن نسائی میں روایت ہے کہ ایک موٹے پیٹ والا شخص پلنگ پہ بیٹھ کے کہے گا کہ جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فما انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں ڈالے گئے، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ حضور کا اختیار تھا، حضور کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اختیار عطا کیا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنے احکام ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو فرمایا ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہر سال آیا کریں؟ تو حضور خاموش رہے۔ تو پھر فرمایا، ترغیب دی، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو انہوں نے پھر کہا، افی کل عام، حضور ہر سال آیا کریں؟ حضور پھر خاموش رہے۔ پھر ترغیب دی تو انہوں نے پھر کہا، ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تو بار بار نہ پوچھا کرو، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واقعی ہر سال واجب ہو جاتا۔ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور میرے منہ سے کوئی چیز نکل جائے، مسئلہ اس طرح نہ ہو، تو بتائیے کہ مجھے معذرت کرنا پڑے گی یا ایسے ہی ہو جائے گا؟ مجھے معذرت کرنا پڑے گی کہ جناب مسئلہ یوں نہیں تھا، میری زبان سے یوں نکل گیا۔ لیکن یہاں ماجرا کیا ہے؟ لو قلت نعم، کہ تم بار بار پوچھ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو روک رہا تھا، میں نے کچھ نہیں جواب دیا، تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی ہر سال واجب ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاں کہہ دے تو ہاں، وہ نہ کہہ دے تو نہ۔ یہ تو مثال تھی حج کی، اور روزوں کی دیکھیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی آیا، حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو اگر کوئی روزہ توڑ لے تو کیا حکم ہے؟ 60 رکھے۔ حضور نے کہا کہ 60 رکھ۔ اس نے کہا 60 رکھنے کی ہمت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ فرمایا پھر ایسے کر کہ غلام آزاد کر دے۔ اس نے کہا میرے میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔
اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو اس کے کفارے میں یہی 3 صورتیں ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی 3 صورتیں ترتیب سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلا کام کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے، اگر اس میں طاقت بدنی نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ توڑ لیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہمت نہیں ہے تو پھر دوسرا سٹیپ ہے، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تیسرا سٹیپ ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو میں تو سے کہوں گا تجھے کہا کس نے تھا کہ روزہ توڑ؟ لیکن اس نے کہا حضور میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا حضور کی خدمت میں وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے، تو اس نے حضور کی خدمت میں وہ نذرانہ پیش کیا، تو حضور فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو وہ قریب ہی بیٹھا تھا، حاضر ہو گیا، کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے۔ فَضَاحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی انیاب، حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ حضور کے علاوہ یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اختیار ہے، جو کہیں وہ دین ہے، جو فرمائیں وہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غصے میں کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ بھی دین ہے، حضور مزاح میں کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ بھی دین ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام مزاح میں بھی اور غصے میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، چونکہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، مسرتوں میں خوشیوں میں بھی درک جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور غصے میں بھی غضب کی کیفیت میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر لب نہیں کھولتے، اس لیے غصے میں کچھ فرماتے تب بھی حضور غصے میں بھی حق فرماتے، اور حضور علیہ السلام مزاح میں کچھ ارشاد فرماتے تب بھی حق فرماتے۔ حضور علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا، اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے
اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رش کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رش کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذی شان رسول تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم
تھی اس کے پاس، تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے اور اس کے لیے شرائط ہیں: اسلام، بلوغ، حریت، عقل اور وقت، یہ 5 شرطیں ہیں۔ یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اسلام شرط ہے وجوب حج کے لیے۔ اگر کوئی غیر مسلم چلا گیا، کسی مسلمان کے ساتھ اس کا خادم تھا، نوکر تھا، تو وہ وہاں اراکین حج ادا کرتا رہا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کا ماضی کا کیا ہوا حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بچے نے حج کر لیا اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ، تو جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے ذمہ حجۃ الاسلام باقی ہے۔ یہ حج جو اس نے کیا ہے یہ اس کا نفلی حج ہوگا، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کس کو ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحہ کے مقام پہ ملاقات ہوئی۔ ایک بچہ تھا خاتون کے پاس جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس نے عرض کی کیا حضور اس بچے کا بھی حج ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اگر مناسک ادا کرتا ہے تو اس کا بھی حج ہے، لیکن فرمایا اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو بچے بچپن میں نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، روزے رکھتے ہیں، روزہ تو بلوغت کے بعد ان پر واجب ہوا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، سخت پیاس کاٹتے ہیں، گرمی کاٹتے ہیں، روزہ فرض نہیں ہوا لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ عموماً یہ جو حفظ بچے کر رہے ہوتے ہیں، عموماً یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، نمازوں کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب
بچپن میں جو بچے روزہ رکھتے ہیں یا بچپن میں کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، سب کا ثواب والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بچوں کی نمازیں ہیں اس میں تو ریاکاری نہیں ہوتی، بچوں کے حج کے اندر تو حاجی بننے کا دکھاوا نہیں ہوتا، بچوں کی خیرات اور صدقے کے اندر کسی کی تحقیر کرنا نہیں ہوتی اور من و اذا نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی نیکیاں والدین کے کھاتوں میں لکھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں بخشش کی ضمانت بن جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بہت اقسام کی نیکیاں کرنے کی طرف راغب کرو تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکی بھی لکھی جائے۔ کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھا کر کے بچے کو تہجد پڑھاؤ تاکہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر خالص تہجد لکھی جائے، چونکہ اس میں ریا نہیں ہوگی۔ تو بچوں کی گئی نیکیاں والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ نابالغ بچہ اگر بلوغت سے قبل حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو یہ اس کا وجوب ادا نہیں ہوتا، چونکہ واجب ہوا ہی نہیں اس کے اوپر ابھی، تو پھر وجوب اترے گا کیسے؟ تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو حجۃ الاسلام اس کے ذمے باقی ہے۔ آقا کریم نے تحریش دلاتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے اس بابرکت گھر سے نفع حاصل کر لو، اس بیت اللہ پر اترتی ہوئی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پہ ہر وقت اترتی ہیں، 120 رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کر